بڑی دھوم دھام کے نال چیلنج کیتا ہے اطاولہ حنیف نے اس روایت کو کسی عقیدہ کو پیش کیتا ہے اپنا موقف نہیں تسی اہل حدیث کے نا اپنے اپنا اہل حدیث کے نے اتنے قد صفحہ بعض اہل الحدیث اس روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بعض اہل حدیث نے صحیح قرار دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حضرت جی توجہ میری طرف چیلنج کیا وہ چیلنج رکھا دے گئے تعاون کی غلامی دی تاریخات سرگیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے ادھر قد صحاح بعض اہل حدیث ہے اس حدیث کو بعض اہل حدیث نے صحیح قرار دیا پنجابیوں کے قول نہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سفیان ثوری کی روایت کے جواب دیتے سفیان ثوری نے طبقہ ثانیہ دے مدلس روم کے روایت پیش کیا جامع تحصیل کے اندر طبقات امام کے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات المدلسین کے اندر یا قومی نے خیر الفلاحین کے اندر حافظ قومی نے خیر الکلام کے اندر یہ روایت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ میں مدلس کیا اور زبیر نہیں طبقات المدلسین آپ نے بدیوں کی راجی غیر مقلد وہابی نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کا مدرس تیار کیا آپ نے منظومہ طبقات المدرسین منظومہ لکھتے تھے یہ طبقات المدرسین حوالے جناب دیکھتے ہیں بقول مدلسون عن ثقات او غیرهم فی مدلسون عن ثقات او غیرهم فی بعض الاوقات والحكم فيهم كالذين تقدموا والحسن البصري والامام قدموا ثم سفیانان بدیوں کی راشدی نے سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیتا ہے بدیوں کی راشدی کی جاتا ہے یہ دی راشدی ہاں اور شرح سنہ دی بات پیش کی تھی 4 مقام دے رفع دینے والی لیکن یہ عبد الاعلی کا تفرد میں پہلے بیان کو کر چکا حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الاعلی کا تفرد والے لکھا کہ عبداللہ بن عمر کی اپنا یہ محکوم مقبول روایت ہے رسول پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں فضل باری کے اندر امام ابن حدیث کرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کو صحیح بیان کرنے کے اندر عبد الاعلی کا تفرد بیان اور اللہ یاد روایت کے پیچھے یاد رکھو اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کرو لیکن وہابیوں نے قرآن تک اپنے دعوے کے مطابق دلیل آئی نہیں 4 مقام ہون اور مثال باقاعدہ لفظ ہوئے صبح چڑھ دے گی وقت مک جائے گا لیکن دلیل آنی نہیں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی تھی جواب نہیں ہے خیر البراہین کا حوالہ پیش کیتا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا تحقیق کی تھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ نے مدرس نے اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ کی روایت پیش کی تھی اور جواب نہیں آیا حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی تھی انہوں نے ایک مقام پر رفع بیان کیتا باقی رفع بیان کیتا نہیں اور دسیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نماز ابن حزم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا مالکہ تصرفیہ حوالہ پیش کیتا جناب تعالیٰ حنیف بجانوی نے اس روایت کے بارے کیا قد صححہ بعض اہل حدیث سے اس حدیث کو بعض اہل حدیث نے صحیح قرار دیا احمد شاکر نے شرح ترمذی کرو احمد شاکر نے شرح ترمذی کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا البانی نے شرح ابی داؤد کے اندر مشکات کے اندر دیگر کتابوں کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیتا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو ثابت ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے سوائے شروع دے باقی مقام پہ رفع بیان کیتا نہیں اور شرح مشکل ساتھ میں رہتا ہے سنن ترمذی میرے ہاتھ میں موجود ہے حضرت بلا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت ہے یزید بن ابی زیاد نے اعتراض کیتا کہ احمد شاکر غیر مقلد نے یزید بن ابی زیاد کے بارے کی تبصرہ کیتا فمدار الحدیث ہے علی یزید بن ابی زیاد وهو ثقة صحیح الحدیث حضرت بلا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت راوی یزید ابن ابی زیاد ثقہ صحیح الحدیث
كنت ورف اليدين حسب المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق على سيرته يرويه جماعة من رسول الله منهم عمر وعلي بن أبي طالب ووائل بن حجر وأنس وأبو هريرة ومالك بن الحويرث. نبی کے صحابہ رفع الیدین کرنے والے عمر ہے، علی بن ابی طالب ہے، وائل بن حجر ہے، انس ہے، ابو ہریرہ ہے، مالک بن الحویرث ہے، ابو مید الساعدی ہے، فی عشرۃ من اصحاب النبی ہے، وابی یقول اکثر والد علم من اصحاب النبی ہے، من ابو بکر وعلی وابن عمر وابن عباس وابو سعید الخدری وجابر وابو ہریرہ وانس بن عبید اللہ بن زبیر وغیرهم وإليه ذهب من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وقتادة ومقبول وغيرهم وابي طالب وزائد ومالك وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. یہ کون ہے؟ صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین ہیں. اور کہیں حضرات توجہ کیجیے، دعویٰ ہے کیا کہ رکوع سے اٹھتے وقت تیسری کے شروع میں نبی پاک سے وفات تک ثابت نہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت دعویٰ نسخ کا لکھا منسوخ ہے. کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ آپ کے مولانا صاحب دعوے میں کچھ نہیں لکھا. ساقی صاحب نے لکھا ہے. دعوے کی بات نہیں کرتے. نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو یہ پتا چلے گا. حضرات توجہ کیجیے، آپ کا دعویٰ منسوخ تھا. آپ کے قادرین کی 10 کتابوں کے فقیر ابھی ہمارے پیش کر سکتا. رفع الیدین منسوخ ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے وہ معدوم کی. میں نے جو روایت پیش کی آخر عمر تک عبداللہ بن عمر نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اٹھاؤ صحیح بخاری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر عمر تک نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا تو ثابت چاہتے ہیں. اور عبداللہ بن عمر کب بات ہوئے ہیں؟ 73 ہجری میں. میں نے جو روایت پیش کی وہ 73 ہجری. اور آپ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت پیش کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا سن وفات تو بتائیں. اور یہ روایت ضعیف زور بھی ثابت کر دیا، محدثین کی جان بھی ثابت کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں ابن البر، اور اس وقت بھی میں نے تصحیح کی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سبقت لسان یہ بات آیا ہے لوگوں پر. آپ کی طرح نہیں، آپ نے تو تان کیا ہے. اٹھاؤ فوائد نے خرید کیا. وہاں آپ کے صوفیوں نے کیوں اپنی کرم میں بولے اپنی کرم کو اپنی شرط کے مطابق میرا وقت ضائع نہ کریں. یہ ساقی صاحب نے اس کتاب میں روایت حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کے حوالے سے منسوخ لکھا ہے. یہ کتاب پکڑا ہے ان کو، یہ کتاب دے. اور بات ہے سنن نسائی علامہ احمد شاکر کی. حضرات توجہ کیجیے، یہاں لکھا ہوا ہے یہ روایت صحیح نہیں. جن لوگوں کا قول صحیح کا ہے یہ بات درست نہیں ہے. رفع الیدین نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی ہے. پڑھ کے سناؤ بھائی. سن لو انشاءاللہ. محنت نہیں ذرا چپتے کر رہو فقیر انشاءاللہ سارا کچھ پڑے گا. اب یہ کر رہا ہوں لیکن استدل بھی علی عدم الوجوب کہتے ہیں عدم وجوب پر استدلال ہے، عدم مسئلہ پر استدلال نہیں ہے. اب ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا بنا دیا، وہ بھی تصحیح کر کے کہتے ہیں عدم وجود کی نفی ہے، عدم مسئلہ کی نفی نہیں. اٹھاؤ ابن حزم کا وجہ. اگر حوالہ نہ ہو فقیر شکست لکھ دے گا. اور آؤ آگے، یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے، سنتے جاؤ. امام عبدالرزاق عن عبداللہ بن عمر عن ابن شہاب نبی پاک نماز شروع کرتے رہے کرتے رکو جاتے رکو سر اٹھاتے رہے نحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے فریق مخالف دعویٰ کر لگے، چیلنج کر لگے، پہاڑ سے چڑھ لگے، چڑھ گئے. جب جواب دیتا تو چوہے بڑھ چڑھ گئے. دعوت پنجابی نے کیا
توبہ کی تھی سب توبہ کی ہے، لیکن باقی توبہ نصیب ہونی نہیں. نہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی تھی، اس حدیث سے تبصرہ کر دیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال ابو اسحاق حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ایسی روایت ہے، یہ روایت یہ نہیں اس روایت پہ عمل کوئی نہیں کرتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام بھی اتنے صحابہ اس روایت پہ عمل کرتے رہے، انہوں نے گرنا کشمار کرنا میرے واسطے ممکن ہے. غیر واحد غیر واحد ایک دو نہیں بلکہ متعدد صحابہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو صحیح کرا اور روایت جو تھے اس روایت کے مطابق پورا عمل ہے. اور فرماتے ہیں والتابعین وهو قول سفیان واهل الكوفہ، یہ وہی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کا مذہب ہے، یہ وہی تابعین کا مذہب ہے، یہ وہی اہل کوفہ کا مذہب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابی اور پھر نہ قرار کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ثابت کر دو تسی عبداللہ بن عمر کا سند سیدنا ثابت کر دو آخر وقت تک ہمارا پڑھا سند سیدنا آخر وقت تک سند سیدنا نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے نمازہ پڑھیا ثابت کر دو. اور پھر تحقیق الکلام کا حوالہ تھا، جواب نہیں آیا. خیر البراہین کا حوالہ تھا، جواب نہیں آیا. حدیث عبداللہ بن عمر کے اندر اسراف پیش کیتا سجدہ رفع عبداللہ بن عمر کرتے اور اسی طرح رکوع تو بول گیا رکوع جا گیا اور اسی طرح باقی مقامات یعنی کبھی پوچھ نہیں کہ انہاں سارے مقامات رفع دار کرتے میں اسراف پیش کیتا وہ جواب آیا نہیں. شاید مشکل رسالے والے انہوں نے شاد کر کے گھر ٹال دی وہ بھی جواب آیا نہیں. چیلنج کیتا سی اگر کسی ایک راوی کو ضعیف کرا دیو لیکن وہ ایک راوی میں ضعیف ثابت ہوا نہیں اور اپنے دعوے کے مطابق دینا دلیل نہیں پڑی ایک راتا پڑھتے جان 420 پالی 220 پالی لیکن یہ دینا دعویٰ ثابت نہیں ہوئے گا. دعویٰ تا ثابت ہوئے گا دعویٰ کیوں ہے ما یشتمل علی مقدمت معینۃ اثباتہ بالدلیل. یہ دعویٰ وہ ہوتا ہے جو ایسے مقدمے پر مشتمل ہوئے جنہوں دلیل ثابت کرنا ہوتا ہے. تو دلیل کیڑی ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے موقت المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری. دلیل وہ ہوتی ہے جڑی کسی مجہول نظری تک لے گئے. مجہول نظری اس مباحثے کے اندر اس مناظرے کے اندر رکوع کا رفع دین رکوع جا گیا رکوع تو پہنچ گیا 4 مقامات باقیوں نے سارے باپ تک رفع دین ثابت کرنا سی لیکن وہ مجہول نظری سی نا وہ انہوں کو ثابت ہویا نہیں. اس واسطے انہوں کا دعوے کے مطابق دلیل نہیں ایک بھی روایت انہوں نے 4 مقام دی اور سارے باپ ماں دی نہیں پڑھی. میں جن باتیں دیتے اسرار پیش کیتا اسرار کا جواب نہیں ہے. حدیث عبداللہ بن مسعود کی تصحیح پیش کی تھی ابن حزم نے صحیح کیا محمد احمد شاکر نے صحیح کیا البانی نے اس حدیث کو صحیح کرا تھا. تاریخات سلف کے اندر مجاہد نے اس حدیث سے باہر تفسیر کیتا صحابہ و بعض آباد اہل حدیث سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ مدرس نے انہوں کی روایت کے بارے سفیان ثوری نے جو اعلان کیتے میں طبقہ ثانیہ نے مدرس کو انہوں نے شامل کیتا. خیر البراہین پڑھی خیر الکلام پڑھی جامع التحصیل پڑھی طبقات المدرسین پڑھی انہوں نے جواب آئے نہیں. اور انہوں نے حوالہ سبھی باس حدیث کا حوالہ پیش کیتا انہوں نے بطور الزام پیش کیتا ہے سبھی باس صاحب خود سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کا مدرس ماننے نے اور طبقہ ثانیہ کے مدرس کی عام قرار قابل. حضرت بڑے بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یزید بن ابی زیاد نے بیان کیتا میں نے کہ تحقیق گواہی پیش کی تھی احمد شاکر نے لکھا فمدار حاضر حدیث یزید بن ابی زیاد اس حدیث کا مدار یزید بن ابی زیاد کے بہت الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. آج ایک بات ذکر آئے ہیں بھائی ماننا جواب نہیں آتا. انشاءاللہ لوگ فیصلہ کریں گے لوگ انشاءاللہ حدیث ہوں گے کثرت سے ہوں گے اللہ کے مطلب سے. یہ یزید بن ابی زیاد قال ابو حاتم رضی اللہ عنہ هذا خبر ابطل علیہ آل القراء فی نفی رفع الیدین فی الصلاة عند الرکوع وعند رفع الراس منه وليس في الخبر ثم لم يعد بهذه الزيادة لكنها آل الكوفة. یزید بن ابی زیاد فی آخر عمرہ
فتلقنا، یہ لم یعد بیان نہیں کرتا تھا، کوفیوں نے اس کی زبان پر چڑھایا تو لم یعد کہہ دیا. اور ابھی حضرات توجہ کیجیے، حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یزید بن ابی زیاد بمکہ تھا عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن برا ہے، برا نہیں ہے، برا نہیں ہے. آپ ہی کو بات کر سکتے ہیں، شادی کا نام لینا صحیح ہے غلط؟ قال رأيت رسول الله اذا ابتدى الصلاة قال سفيان وقدم الكوفة فسمعته يحدث بي فزاد فيه ثم لا يعود فظننت انهم لقتلوه وكان بمكة يومئذ. حضرات توجہ کیجیے، مکہ تھا یہ بیان نہیں کرتا تھا، کوفہ آیا بیان کرنا شروع کر دیا. اور یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ کے میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفع الیدین بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمے کو نافعن سالم کے واسطے سے، نفع کے واسطے سے. جو حدیث عن ابن عمر مثل هذا الا انه كان يرفع يديه حتى يكون حذو اذنيه، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع کیا کرتے تھے. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، یہ توجہ کیجیے، آئیے جناب کیجیے، یہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور آپ نے کہا آخری عمر میں عبداللہ ابن عمر کا رفع الیدین کرنا. حضرات توجہ کیجیے، آخری عمر میں عبداللہ ابن عمر کا رفع الیدین کرنا فقیر نے ثابت کیا، نبی نے کیا، صحابی عبداللہ بن عمر نے کیا، تابعی نے کیا، تابعی نے صحابی کو دیکھا، صحابی نے نبی کو دیکھا. اور اب کہتے ہیں آخر عمر میں نماز پڑھنا ثابت کر دے. اور صحیح بخاری 722 پاسا سچا ہے، کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر قال صلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخری حیاتہ، اپنی زندگی کے آخر میں نبی پاک نے ہمیں نماز پڑھائی. عمر میں عبداللہ ابن عمر کا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا تو صحیح بخاری سے ثابت ہے. اور آؤ یہیں پر بس تو تمہارا دینا ہم دینے ساتھ یہ جھوٹوں کا کیا کتابیں دیتے ہیں اللہ کا بچوں کی آپ بھی کر لیں باقی صاحب بھائی دیکھو ہوتا کیا کیا ہوتا ہے اللہ کا بچوں کی جی دیتے ہیں ساری کتابیں آپ نے دن میں ہم نے نسائی مانگی آپ نے رکھ دی ٹائم کرتے ہو ٹائم لو بار بار دینا ہے کسی مخالف کرو نام نہیں کرنا بار بار جتنی کتابیں مانگے ہم دیتے ہیں کہتے ہیں ترمذی نے کہا کئی لوگ آگے دن وادی صاحب آپ کو چیلنج ہے صرف 5 سے آپ آگے کام مدت بہت 5 سے آپ آس 5 سے نہیں 3 سے نہیں 2 سے نہیں 1 صرف ایک سے حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا. جاؤ جرأت ہے ثابت کر کے دکھاؤ. اب یہ کہتا ہے یہ توجہ کیجیے یہ تبصرہ ہے میں نے کہا علامہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا اور میں نے علامہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر چیلنج کیا. قالہ الپنجابیو وقال العلامۃ حضرات یہ وقال العلامۃ محمد اسماعیل الشہید حفیظ الشاہ ذرا یہ عبارت پر پڑھا. ایک بات میں صدر صاحب کروں گا، بار بار یہ بات کہتے ہیں جی وہ دیکھیں گے اہل حدیث ہوتے جائیں گے، بات کو سمجھنا میری کیا مسئلہ آپ کو برداشت کیوں کرتے آپ صدر مادہ برداشت کا کیوں نہیں خبر پڑھتے ہیں بات سننے انہوں نے یہ بار بار باتیں کی ہیں، یہ باتیں ایسے کرنے والے نہیں ہیں. الحمد للہ میری کتاب ابا جان کو چکی ہے، اس کو پڑھ کر کتنے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری 7 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بات پیش کی تھی
عبداللہ بھائی تو روایت پیش کی تھی تو لوگوں کو دھوکا دیتا لو جی جناب انہوں نے عبداللہ بن عمر نے آخری مانا پڑھی رفع دین روایت کیتا ایس حدیث کے اندر خدا دی قسم اگر رفع دین اندر خدا ذکر ہوئے میں کس لے کے مسئلہ 10 لاکھ روپے نام اگر اس روایت کے اندر رفع دین کا ذکر ہوئے میں کس لے کے دے دیا گا 10 لاکھ 20 لاکھ اگر روایت کے اس روایت کے اندر رفع دین ذکر ہوئے اور لوگوں کو دھوکا دینا سے لوگوں جھوٹ بول کے دھوکا دینے کی کوشش کر دے فرار دینے کی کوشش کر دے لوگ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ جب وقت تک رفع دین ثابت ہو گیا باقی انہوں نے مطالبہ پیش کیتا اور یہ روایت پیش کی تھی مصنف عبدالرزاق کی مصنف عبدالرزاق کے پہلے راوی امام عبدالرزاق نے اور عبدالرزاق بابیاں دے اصول دے مطابق مدرس انہاں دی روایت کی آتے رہے روایت قابل قبول ہے دیتے ہیں اور دوسری نماز کی تھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا گیا ہے واحد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعدد بے شمار صحابہ کرام نے رفع الیدین اس حدیث کے مطابق انہوں نے رفع الیدین نہیں کی انہوں نے کس حدیث کے مطابق عمل سی اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ کسی پنجا سے بیان کسی لے کر کسی دولا کسی تیندا صحیح سند نال پیش کر دو انہوں نے رفع الیدین کس کیتا ہے عبداللہ بن عمر جنہ کی روایت اسی پیش کر رہے تھے آپ میرے ہاتھ کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری مسلم کے ساتھ انہوں نے اس روایت کو اس اپنی مصنف کے جلد اول صفحہ 268 میں ذکر کیا حدثنا ابو بکر بن شیاش عن حسین عن مجاہد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح يعني سيدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شروع نماز تو پوری نماز رفع دین کرتے نہیں پتہ چلیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شرح ترمذی دی اس روایت کا تفسیر صحیح ہے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع نماز رفع دین کیا باقی مقامات رفع دین نہیں کیا اس طرح حدیث سے رفع دین راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مقامات رفع دین کیا اور اسی طریقے سے قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن الاسود وعلقمة انهما كانا يرفعان ايديهما اذا افتتح الصلاة ثم لا يعودان حضرت اسود علقمة رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے بارے بیان کرتے انہاں بھی شروع مار دے رفع دین باقی مقامات نے کیتا حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن عبد عن سليمان بن ابي عن ابراهيم عن الاسود قال صليت مع عمر ابراہیم اسود روایت کرتے ہیں حضرت اسود کہتے ہیں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی پیچھے نماز پڑھی صلیت مع عمر فلا يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين افتتح الصلاة یہ پوری نماز کے اندر سوائے شروع سے رفع دین کیتا نہیں عبداللہ بن عمر کو ثابت ہو گیا عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ثابت ہوا وہ شروع نماز کے بعد باقی مقامات رفع دین کرتے نہیں حدثنا وكيع عن ابي بكر بن عبد الله ابن الخطاب الاشعري عن عاصم بن قريب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ شروع نماز کے بعد باقی مقامات رفع دین کرتے نہیں بس اللہ اکبر کہہ کے شروع نماز رفع دین کرتے باقی مقامات رفع دین کرتے نہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت موجود ہے قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي مشعر عن ابراهيم عن عبد الله انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شروع نماز کے بعد باقی مقامات رفع دین کرتے نہیں ایک نہیں دو نہیں میں متعدد صحابہ کرام والے بندوان کر رہا ہوں سند صحیح نال یہ روایت پیش کی تھی حضرت علی المرتضی شروع نماز کا رفع دین نہیں کرتے عمر فاروق نہیں کرتے عبداللہ بن عمر نہیں کرتے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی تھی قال حدثنا الحمدللہ وحدہ سارا منازع گزر گیا پہلے رکعت پیش نہیں کی کیوں نہیں کی اللہ کا توجہ کی ملتا نہیں جو روایت انہوں نے پیش کی ہے عن ابراہیم بن عبداللہ انہ کانا یرفع یدیہ
ابراہیم نخی مدلس ہے اور مدلس بصیغہ بیان کرے آپ کے امام احمد رضا کا یہ فتویٰ موقف ہے ضعیف ہے. کہتے ہیں صحیح، اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا. پھر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں رفعتین کرتے پھر نہ کرتے. امام بخاری دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور امام سفیان ثوری نے اس روایت کو انکار کیا ہے. اور آپ نے الاسود قال صلیت ما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت پیش کی ہے اس میں ابراہیم نخی مدلس ہے. چلی گئی ابراہیم نخی مدلس ہے اور کہتے ہیں اسود بھائی اسود جو ہے یہ سیاسی نہیں ہے. اسود کا اگر سیاسی میں ثابت کر دے میں انشاءاللہ بھائی توجہ سے میں نے صحابہ کا مطالبہ کیا تھا تابعین کا مطالبہ نہیں کیا. اور پہلے چلاکی دیکھیے پہلے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کا آخری عمر تک نماز پڑھنا ثابت کرو. سبا بھائی سے ثابت کیا. اب دوسرا مطالبہ اس میں رفع الیدین دکھاؤ. میں نے کہا آخر عمر تک کھڑا 73 ہجرت فوت ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب نہیں. اور آؤ ذرا نذکر رایا سے تمہیں روایت سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمی روایت چھوڑ دو بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمی روایت امام زانی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ چھوڑ دے یہ بڑا نذکر رایا کوئی نہیں کرا. جواب تو دے. یہ نذکر رایا میرے ہاتھ میں ہے. روایت میں پڑھتا ہوں. ضرورت ہے کو نکال کر دکھائی. اخرج التحقیق پھر گرافیات من طریق ابن باقر اخبرنی ہے ابن شریح الحضرمی عن نبی عیسیٰ سلیمان بن کیسان المدنی عن عبداللہ بن قاسم قال بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب. نبی کی مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. حضرات توجہ کیجیے. عمر بن خطاب نے لوگوں کو رکوع چاہتے رکوع سے اگر اٹھاتے رفعتین کرنے کا حکم دیا. کوئی مائی کرا دے اس روایت کو صحیح ثابت کرے. آپ نے جھوٹ بولا حدیث صحیح ہے. جاؤ بھائی پرچی رکھیے بھائی پرچی رکھیے کتاب. حضرات آؤ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور سنیں امام ترمذی حدیث ابی امید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. آپ کے امام احمد رضا اور غلام مصطفیٰ نوری نے لکھا ہے مجتہد کا استدلال تصحیح ہوتا ہے. اور آپ کے امام احمد رضا نے لکھا ہے ثبوت ابی داؤد حجت ہے. آپ کے امام احمد رضا نے لکھا ہے ابو داؤد میں ہونا صحت کی دلیل ہے. ابو داؤد میں ہونا لو جی نکالو. اگر حوالہ نہ ہو اللہ کی توفیق سے عمر صدیق اپنی شکست لے لیتا. جاؤ اصل یہ جاؤ دو بھائی دو یہ نشانی لگی ہے. جاؤ دو آؤ لکھا ہے اس میں. حضرات توجہ کیجیے. سیدنا ابو عمیر آپ چلے گٹکیاں نے کیا جائے گٹکے تو پڑی ہوتے ہیں کہ میں پڑھنے پوچھنے سے دراز نہیں کیتا. دیکھو آپ کے مولانا نیچے کتا رکھا ہوا بات سے پڑھ رہے ہمیں دکھتا ہے ہم نہیں سمجھ اگر وہاں سے میں پرچے نکال دوں تو سمجھ کرنے کو بھائی پڑھنے دو. آپ کی مرض کا ہمارے پاس نہیں کر رہی. آپ کے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنن ابی داؤد میں لکھا ہے فسقہ الجمہور. اور اٹھاؤ مذکور آیا اٹھاؤ مذکور آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری کرنے بہترین پیش نہیں کر سکتے.
بار بار مخالفت کرتے ہو شاید آپ کے پاس نہ پڑھو کیا کسی کتاب میں آ گیا کسی کتاب میں آ گیا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ ہے کہ مدعی اپنی آخری ٹرم میں نہیں دلیل کوئی بھی بندہ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہماری کسی کتاب میں رہ گئی نکالے نا کوئی بھی بندہ نہیں کرے پیش نہیں کرے گا. یہ دن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہو جھوٹ بول کے مغالطہ دے کے مثال بات تک رفع دین کرنا ثبوت پیش کیتا. اے سید بخاری تے نشان لگا بھائی سبق موجود ہے اے کیمرے دے کے لے لو. اگر اس روایت کے اندر عبداللہ بن عمر کو رفع دین کا ذکر ہے خدا کی قسم نہ سارے بندے کے سامنے میں شکست لے کے دن واسطے آیا 10 لاکھ روپیہ نقدی نام دیا گا انشاءاللہ. اگر اس روایت کے اندر رفع دین کا ذکر ایک جھوٹ بول گیا اور عبد الرزاق کے حوالے میں یہ نہ لکھا اے عبد الرزاق کے حوالے میں کب قاتل مدلسین دے در زبیر صحیح نے کیا عبد الرزاق کا مدد ثانی کے مدلس نے اور نسب روایت کا مدد ثالثہ مدلس نے اور نسب روایت کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی. اس روایت کے اندر عبداللہ بن قاسم مجہول ہے ابن قطان فارسی نے تہذیب و تہذیب کے ہاتھ میں موجود ہے قال ابن قطان مجہول عبداللہ بن قاسم عبداللہ بن عمر کی روایت کے اندر مجہول ہے. ان کافی کو صحیح روایت ہے نہیں یہ مجہول ہے پیش کر یہ مجہول ہے. اس طرح میرے ہاتھ کے اندر تہذیب و تہذیب موجود ہے قال ابن قطان مجہول ابن قطان نے کیا عبداللہ بن قاسم مجہول ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ثابت نہیں. میرا چیلنج ہے اگر وہ سند صحیح حضرت جی سنو اگر سند صحیح دنال عبداللہ بن قاسم دی جہالت کو دور کرو عبداللہ بن قاسم دی سیدنا فاروق اعظم ملاقات سند صحیح دنال ثابت کر دو میں شکست لے کے دے دوں انشاءاللہ. آپ بات کرنا رہا ایک مناظرہ ختم بس گل ختم. اگر اے عبداللہ بن قاسم دی جہالت کو دور کر کے تسی حضرت فاروق اعظم دے نال انہاں دی ملاقات ثابت کر دو میں شکست لے کے دینے واسطے تیار ہوں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت کے اندر تسی رفع دین حوالہ پیش کیتا اے حوالے کے اندر جھوٹ بول کے خیال کر کے رفع دین آپ تک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی پر ثابت ہوا نہیں. میں مسجد عبادی پڑھی مسجد ابی عبادہ پڑھی انہاں جگہ تر کے رفع دین دی واضح حدیث موجود نے نبی کریم علیہ السلام نے انہاں مقامات ہے رکوع جا دیا رکوع تو پڑھ دیا رفع دین نہیں کیتا. مسجد عبادی پڑھی جواب نہیں آیا مسجد ابی عبادہ پڑھی جواب نہیں آیا. عبداللہ بن عمر کی روایت کے اندر اس طرح پیش کیتا جواب نہیں آیا. شرح مشکل ساتھ راویہ کے چیلنج کیتا اگر ایک راوی صحیح قرار دے دو ایک راوی کو سامنے صحیح کر دو میں شکست لے کے دے واسطے جواب نہیں آیا. وہ شہادت کر کے پھر تفصیل پھر بیان کی تھی وہ شہادت کر کے پھر ایک اپنی گل پر آگے اس روایت کے اندر وہ شہادت پیش کرنا اور جناب میں شرح مشکل ساتھ پیش کی تھی ابھی وعدہ پیش کی تھی تاوی کی شرح مشکل ساتھ پیش کی تھی ابھی ابو محض امام مالک حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد حمیدی کی روایت پیش کی تھی اور نہ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں باقی نے کو تصریح پیش کی تھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ سارے ہوتے خیر البراہیم اور خیر الکلام آپ کی یہ کتاب انہاں کتابیں میں تصریح پیش کی تھی
تو آدھی حدیث ہے جو انہوں نے مطالعہ کیتا کسی ایک صحابی تو کہتے ہیں 400 حدیث ہے 300 حدیث ہے 250 حدیث ہے لیکن آج بھی ایک صحیح روایت جی بات سندے صحیح ہوئے اور 4 مقام کا ذکر ہوئے مثال باقمال کا ذکر ہوئے ایک بھی صحیح پڑھ سکے نہیں. جو دعویٰ سی یہ دعویٰ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال باقمال تک یہ رفائی جاندہ دعویٰ لکھا ہے اپنے تاہیات دعویٰ لکھا ہے یہ دعوے کے مطابق دلیل پیش کر سکے نہیں. میں بخاری جو حضرت ابو سعدی رضی اللہ کی روایت پیش کی تھی اور سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی ترمذی پیش کی تھی ابو داؤد پیش کی
خلیفہ باری تعالیٰ اہل سنت و جماعت کون والا دا سبب بنا ابراہیم علیہ السلام باری تعالیٰ ساڈے فرما باری تعالیٰ ساڈے سیدنا و مولانا